بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حال ہی میں ہماری قومی اسمبلی میں غزہ پر حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور ہوئی، اور اس قرارداد میں حکومت نے اس کی تائید کی، اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عام ایسا مسئلہ ہو جو انسانیت کا مسئلہ ہو، اس میں اپوزیشن بھی ساتھ نہ ہو۔ یہ پہلا موقع ہے، کیونکہ اپوزیشن نے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ہمارے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر یہ بات بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ بھئی دیکھو، پی ٹی آئی کے ارکان نے، اتحاد کونسل کے ارکان نے غزہ پر حملے کی قرارداد کی مخالفت کی، اور یہ مذمت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ چاہے ہماری قومی اسمبلی کسی بھی درجے میں ہے، ہم مقروض ہیں من حیث القوم، لیکن پھر بھی اپنی ایک حیثیت ہے کہ بھئی تاریخ میں جو ہماری آج کل تاریخ چل رہی ہے اس کے اعتبار سے لکھا جائے گا کہ کم از کم قرارداد، مذمتی قرارداد تو منظور ہوئی تھی اور مخالفت انہوں نے کی تھی۔ بہرحال تو یہ قابل مذمت ہے کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی، نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم بھی اپنی رائے اس اعتبار سے رکھتے ہیں۔ البتہ اگر ہم حکومتی افراد کی طرف دیکھیں اور انہوں نے قرارداد جو پاس کی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، تو میں یہ شاید کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ مذمتی قرارداد سے کیا ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب پوری قوم حکومت میں بیٹھنے والے افراد سے پوچھ رہی ہے، اور یہ بنتا ہے سوال۔ اگر مذمتی قرارداد سے ہی غزہ پر فائرنگ رک سکتی ہے، حملہ رک سکتا ہے، تو یقیناً یہ کوئی وزنی قدم ہے جو ہماری حکومت میں بیٹھنے والے احباب نے اٹھایا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہماری ہی حکومت کے افراد ہمارے ہی ملک میں اسی اسرائیل کی مذمتی قرارداد جس کے خلاف منظور کر رہے ہیں، اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اس کی مصنوعات کا نہ صرف بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ اس کی مصنوعات کو اپنے بڑے بڑے برانڈ ان میں حصہ دار بنایا، شراکت دار بنایا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو حق بجانب ہوں گا کہ ان مصنوعات کو کندہ دینے میں ہماری جو بااثر شخصیات ہیں، اصل کردار ہی انہی کا ہے، کیونکہ وہ عالمی طور پر جو ان کی کمپنیاں ہیں، کسی بھی چیز میں لے لیں تو ان کے ریٹ ہائی لیول کے ہیں۔ تو ہائی لیول کے ریٹ کی خریداری مؤثر شخصیات یا ان کے رشتہ دار یا ہمارا جو ہے پوش ایریا میں رہنے والا طبقہ کرتا ہے، عام طبقہ تو ان کے پاس تک نہیں پھٹکتا۔ ایک تو یہ کہ کیسی منافقت ہے کہ ایک طرف ہم قرارداد پاس کر رہے ہیں تو دوسری طرف اسی اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں، جو مصنوعات ہیں، ان کو ہم شراکت دار بنا رہے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ جیسے پی ایس ایل پاکستان میں یہ میچ کھیلا جا رہا ہے، اگرچہ یہ بھی ہماری ایک زوال کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ترجیحات کیا ہیں۔ ہمارے ملک میں ایوارڈ اور تمغے امتیاز کن کو ملتے ہیں اس وقت؟ تو اکثر افراد وہ ہیں کہ جو کھیل کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، لہو و لعب کے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایوارڈ اگر ملتے ہیں تو اداکاراؤں کو ملتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جس قوم نے ناچ گانے والوں کو عزت دے دی ہو اس قوم کی، اور وہ بھی مسلمان قوم، اسلامی ملک کو، اور اس کے بالمقابل اسلام کے نام لینے والوں کی زبانیں بند کر دی ہوں، ان کو پابند سلاسل کر دیا ہو، جی تو اس قوم کی تباہی کے اسباب کا اور کیا غور و فکر کریں گے۔ علامہ اقبال نے یوں ہی تھوڑا کہا تھا کہ پوچھتے کیا ہو تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ یعنی کسی قوم کا عروج دیکھنا ہو
تو یہ دیکھو کہ وہ قوم کس سے محبت کرتی ہے. اگر وہ قوم اسلحے سے محبت کرتی ہے، تلوار سے اور نیزہ بازی سے محبت کرتی ہے، تو وہ قوم عروج پر ہے. اور اگر وہ قوم لہو و لعب سے، ناچ گانے سے، کھیل کود سے محبت کرتی ہے، تو وہ قوم زوال پذیر ہے. تو یہ قوم کس قدر زوال پذیر ہے کہ یہاں پر عزت اگر مل رہی ہے تو کھیلنے والوں کو مل رہی ہے، کرکٹ کھیلنے والوں کو مل رہی ہے، ناچ گانے والوں کو عزتیں مل رہی ہیں. اور اگر تانا زنی ہو رہی ہے تو وہ جو ہے اس طبقے کو ہو رہی ہے کہ جو ہمارے ملک میں اسلامی اقدار کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنے والے ہیں. تو یہ تو ہماری ترجیحات ہیں، ان سے ہٹ کر. لیکن اس پی ایس ایل میں ہمارے ملک نہیں بنایا نا جی، وہ ہمارا برانڈ ہے. تو اس ہمارے ملک نے ہی اس میں کے ایف سی کو شراکت دار بنایا. اب یہ کیسی منافقت ہے کہ ایک طرف آپ ان کو شراکت دار بنا، اور پوری قوم نے احتجاج بھی کیا، سوشل میڈیا پر بہت احتجاج ہوا، لیکن وہ مؤثر نہیں رہا. ہمارے جو کھیلنے والے کرکٹر ہیں، اکثر ہمارے پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں، انہوں نے بھی اس کا بائیکاٹ نہیں کیا. یعنی اگر اور بلکہ اس سے اگلی باتیں بتاؤں کہ فلسطین کا جھنڈا لے کے جانے والوں کو باہر نکال دیا گیا. فلسطین کا جھنڈا ایک پلیئر نے وہ اپنے بیٹ پر لگایا تو اس کو جرمانہ کر دیا. اندازہ لگائیں کیسی منافقت ہے. ہم کل کو کیا جواب دے ہوں گے کہ ہم مذمتی قراردادیں بھی پاس کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم انہی کو، اسرائیل کو شراکت دار بنا رہے ہیں. تو یہ ایک قابل افسوس بات ہے. دوسری چیز میں حکومت سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے مخالفت کر دی، اپوزیشن والوں نے، تو اپوزیشن کا کام عام طور پہ مخالفت کرنا ہی ہوتا ہے. چلیں اس موقع پر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم حکومت ارباب اقتدار سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا تیر مار لیا؟ کیا اس مذمتی قرارداد سے کوئی فلسطین کے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا؟ صرف اتنا کہ ہم نے مذمتی قرارداد پاس کی تھی، ہم نے احتجاج کیا تھا. اسرائیل والے احتجاج نہیں کر رہے، امریکہ احتجاج نہیں کر رہا، یورپی اقوام احتجاج نہیں کر رہی، بلکہ یورپی اقوام اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اسلحے کے اعتبار سے، فوج کے اعتبار سے. امریکہ فوج کے اعتبار سے تعاون کر رہے. تو آیا ہم یہ قدم اٹھا رہے یا ہم اسلامی ممالک کو کم از کم اس قدم پر، اس طرح کا قدم اٹھانے کے لیے ہم کوئی اقدامات کر رہے ہیں؟ صرف مذمتی قرارداد سے آپ ہیرو بن گئے اور اپوزیشن زیرو بن گئی. بھائی یہ بات غلط ہے. مذمتی قرارداد سے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے گزشتہ جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ لڑا تھا، تو کیا کشمیر کا فتح ہو گیا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کے ہاتھ میں چلا گیا. ہماری مذمتی قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے بیٹے پر کوئی گلی محلے والا شخص حملہ کرے اور آپ کا بیٹا بلک رہا ہے بھوک سے، پیاس سے، اور آپ صرف مذمتی قرارداد پاس کر کے بیٹھ جائیں، تو آپ کو باپ کہا جائے گا؟ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ان کا احساس کر رہے ہیں؟ اور آپ یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ میں نے تو مذمتی قرارداد پاس کی تھی؟ اور بالکل ایسا نہیں ہوگا. آپ کی تو رات کی نیندیں اٹھ جائیں گی. آپ اپنا تن من دھن لگا دیں گے کہ اس ظالم نے میرے بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھایا. اور اب اس طرف آ جائیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اب غزہ کے بچے رو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، مائیں بہنیں جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہیں، اور آپ مجھے بتلائیں کیا مذمتی قرارداد آپ کو ہیرو بنا رہی؟ کہ افسوس کی بات نہیں ہے، وہ جیسے کہا جاتا ہے نا، چلوں میں پانی لے کے ڈوب کے مر جائے. تو یہی عالم ہے کہ ہم مذمتی قراردادوں سے آگے نہیں بڑھ رہے. اور بھائی کچھ تھوڑا سی ہمت کریں، پوری قوم، پوری مسلم امت کی ترجمانی کریں، کچھ تھوڑا سا آگے بڑھ کر بتائیں کہ بھائی اسرائیل کو کس طرح روکنا ہے، یورپی اقوام کو جو ہے کس طرح قائل کرنا ہے اس پر کہ بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، اور امریکہ کو کس طرح اس بات پہ مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنی افواج کو، نہ صرف افواج کو بلائیں بلکہ اسرائیل کی پشت پناہی کو چھوڑ دیں. میں دیکھتا ہوں کہ آج امریکہ اسرائیل کی پشت پناہی چھوڑ دے تو اسرائیل ہیرو سے زیرو ہو جائے گا. تو انشاءاللہ باقی اللہ کی مدد مجاہدین کے ساتھ ہے. ہم اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ابابیلوں سے کام نہیں لے سکتے، اللہ لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کل کو آپ سے، جو مجھ سے اور پوری امت سے
پوچھ ہوگی کہ تمہارے مسلمان بہن بھائی بچے اس طرح کے عالم میں تھے اور تم نے کیا کردار ادا کیا۔ تو بہرحال میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے جو کیا وہ بھی غلط ہے، لیکن حکومت نے جو کیا وہ بھی کوئی جو ہے بہت بڑا کوئی تیر نہیں مارا، بلکہ بالکل بے حسی والا کام ہے کہ ہم مذمتی قراردادیں پاس کرتے رہے، ادھر سے وہ شہید کر رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم کم از کم درجے میں پورے ملک میں ایک بھی اسرائیلی، یورپی، امریکہ کی کوئی مصنوعات کوئی نہ رہنے دیں۔ ہم اپنی قوم کے ساتھ کم از کم اتنا ہی کر لیں تو یقین کیجئے کہ ہم بہت بڑا جہاد کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اس سے اگلا قدم کہ ہم اعلان جہاد کر دیں، ہماری حکومت اعلان جہاد کر دے، تو یقین کیجئے کہ واقعتاً پتہ چلے گا کہ ہم اپنی قوم، مسلمان قوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔